بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، سوال کیا، اس میں ایک یہ سوال تھا، اخبرنی عن الاحسان، آپ یہ بتائیں احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے اللہ کی بات ایسے کرو جیسے اس میں تم اللہ کو دیکھ رہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تمہاری کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم تمہاری یہ کیفیت ہو اللہ تمہیں دیکھ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا مزرعة الآخرة، صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ الاعلیٰ کی چند آیات کی ابھی تلاوت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرے عظیم دوستوں، یہ تو ہم جانتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہو جانے والی، یہ دنیا ختم ہو جانے والی عارضی ہے، اور آخرت دائمی ہے۔ اور اس یعنی کہ عقیدہ آخرت جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دن ایمان، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دنیا ایک ناپائیدار جگہ ہے، دنیا دار الامتحان ہے، کہ یہاں پر ہمیں چند لمحات اللہ کے ہاں، ہمارے یہاں تو اب 65-50 سال زندگی
یہ بھی نہیں کہ 65-50 سال کوئی پیدا ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی بڑھاپے میں، کوئی ادھیڑ عمر میں، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ کل نفس ذائقہ، ہر نفس کو، یہ باتیں بنیادی ہیں، مگر یہ بات قرآن پاک بار بار دہراتا ہے، اور دہرانے کا یہ کوئی قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، دہراتا اس وجہ سے ہے اور سابقہ قوموں کے واقعات سناتا ہے تاکہ ہمارے لیے عبرت۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات والآخرۃ خیر وابقیٰ، لفظ آیت ہے والآخرۃ خیر، کہ بے شک آخرت یعنی کہ جو بعد والی زندگی ہے، مرنے کے بعد، حشر کے بعد جنت اور جہنم، حساب کتاب کے بعد یہ زندگی ہے، خیر وابقیٰ، یہ زندگی اس زندگی سے بہتر، یہ زندگی فانی۔ تو قرآن ہمیں تعلیم کیوں دیتا ہے؟ اللہ نے کہ پیغمبر، اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی ہے، بیچے کیوں کرے؟ جو یہاں بوگے وہ کاٹو گے۔ آپ نے محاورہ سنا کہ جو بوگے وہی کاٹو گے۔ یہ تو محاورے ہم نکالے، لیکن قرآن 1400 سال پہلے ہی حقیقت ہے۔ What you sow, you shall reap۔ جو تم نے بیج ڈالا ہے تم نے اسی کی فصل کاٹنی ہے۔ یہ نہیں کہ تم گندم بوگے تو تمہیں چاول کی فصل ملے گی، یہ نہیں ہوگا۔ گندم کے بیج بویا ہے، گندم کی کھیتی کی ہے تو گندم کی فصل اگے گی، چاول کی کھیت چاول اگے گی۔ یہ تو نہیں نا آپ نے کبھی آم کا بیج ڈالا، آم کا بیج ڈالا کسی نے تو درخت جو ہے وہ کھجور کا نکلا ہے، یہ تو نہیں ہوتا، ناریل کا نکلا، بیج جو ڈلے گا وہی چیز نکلے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، تم نے یہاں جو کرو گے اس کا تمہیں آخرت میں تمہیں وہی کاٹنا ہے۔ اب تم یہاں اچھا کرو گے آخرت میں اچھا۔ اور اگر یہاں پر وہ کام کیے جو اللہ کی نافرمانی، جس سے اللہ نے منع کیا، جو ہمارا اسلام جسے کرنے سے منع کرتا ہے، وہ کام کیا، اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ پھر بہت سخت، پکڑ سخت۔ تمہیں ہم نے مہلت دی ہے، تم یہاں نیک کام کرو، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نماز کے اندر 5 وقت نماز کے اندر 48 مرتبہ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر یہ تم باتیں کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، دعوے کرتے ہو، اور باہر جا کے پھر وہی کام کرتے ہو جس سے اللہ نے منع۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں بولا، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو،
اور نماز جو ہے وہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے یہ فرمایا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کی نظر میں وہ بندہ کافر، حدیث کا الفاظ یہ ہے، حدیث کا الفاظ جو ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہے۔ جو ائمہ ثلاثہ ہے وہ کہتے نہیں، وہ فاسق اور فاجر ہے۔ یہ فاسق فاجر ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نماز کے اندر قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ جس کی نماز سے نکلی امید کی جائے گی کہ اس کے باقی اعمال درست نکلیں گے، لیکن جس کی نماز ہی خراب نکلی پھر اس کی مطلب اسٹارٹنگ ہی خراب ہے نا۔ تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، کیونکہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا دو اور کم کرائی 5۔ اللہ نے فرمایا ہمارے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھے گی 50۔ اب فائدہ ان کا ہے جو 5 پڑھ کے 50 حاصل کر رہے ہیں، نقصان ان کا ہے جو 5 نہیں پڑھے اور ان کو لکھا جا رہا ہے کہ 50 نہیں پڑھے، نقصان ان کا۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھا کریں گے جی نماز یہ ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس دنیا کی چیزوں کے لیے ٹائم ہے، تم دنیا کے روزگار معاش تلاش کرنے کے لیے تم نکلتے ہو، وقت نکالتے ہو، تم اس کے لیے ڈھونڈتے ہو، لیکن تم اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہوئے کہتے ہو وقت کی جماعت کے ساتھ تم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اقبال نے کہا نا، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں لوگ فکر روزی میں، تلاش تو رزق کی ہے پر رازق کا خیال نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّمْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائے تو ہم ان کے لیے رزق کا وافر مقدار میں انتظام فرمائیں۔ مان غدقا، ماں کہتے ہیں پانی کو، غدقا موسلا دھار۔ اس طرح بارش کے پانی کے قطرے تم اپنے گھر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہو، اس طرح اللہ کا رزق اپنے گھر میں دیکھتے ہو۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دینی تعلیم سے دور کر دیا۔ نماز کے لیے ہمارے پاس آج وقت ہے۔ حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج، کہ نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا، سوال کیا، اس میں ایک یہ سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، آپ یہ بتائیں احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے اللہ کی بات ایسے کرو جیسے اس میں تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تمہاری کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم تمہاری یہ کیفیت ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بات دیکھیں نماز کے اندر ہماری یہ کیفیت بن جائے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنے تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے کہ ہماری کیفیت نہیں، مگر کم از کم ہماری کیفیت بن جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
تو پھر ہماری ہر عمل کتنا خوبصورت ہو جائے. نماز خوبصورت ہو جائے, کتنی خوبصورت. ہمارا ہر عمل للہیت پر مبنی ہوگا, پھر شیطانیت پر مبنی نہیں ہوگا. پھر جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ سچ نہیں. یہ ہم لوگ یہ محض دعوے دار نہیں ہوں گے کہ اللہ تیری ہی بندگی کرتے, تجھے سے مدد. ہماری جبین نیاز جھکتی ہے تو صرف تیرے آگے اور کسی کے. انسان مشکل حالات میں اللہ کے آگے سب سربہ سجود ہوتا ہے جب, تو بعض اوقات لوگ مشکل کے اندر ہی صرف آ کر اللہ یا اللہ بڑی مشکل میں ہو, مدد فرما دے, بڑی نعمت ہے. لیکن جب مشکل ٹل گئی تو اللہ کو اس طرح بھول گیا جیسے, تو پھر یہی بربادی ہے. مشکل میں اللہ اللہ, مشکل میں اللہ اللہ کرے, اور پھر جب خوشی کا وقت ہو یہ تو میری کمال ہے, میرا کمال ہے, یہ جو مجھے عزت ملی ہے یہ میرا کمال ہے, میری کارکردگی ہے. تمہاری کارکردگی. کہتے ہیں کہ یہ جو میں امتحان میں کامیاب ہوا میری کامیابی تو ہے, میں نے دن رات ایک کر کے پڑھائی کی. جب انسان جملہ کہتے ذرا سوچا کرے کہ اگر اللہ کی مدد جب تک نہ ہو تو کائنات کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا, ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ کے اذن کا محتاج ہے. تو جو ہم جب غم میں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, سر بہ سجود ہوتے ہیں, خوشی میں بھی اللہ, یہ بھی آخرت کے لیے. کیونکہ دعا کی قبولیت جو ہے, جب دعا مانگتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. قبول کا معنی یہ کہ مطلب کہ وہ جو آپ مانگ رہے وہ نہیں ملتا. تو اس کے بدلے کیا آتا ہے کہ بندے کی جو آنے والی مشکل ہوتی ہے, کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے اللہ اس دعا کی برکت سے ڈال دے. یہ بھی نہیں تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے. اور بندہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو یہ اس کی جو دعائیں جو دنیا میں جو ہے اسے نہیں حاصل ہوئی وہ شے, وہ دعائیں لائی جائیں گی نامہ اعمال میں, ان کا اتنا وزن ہوگا کہ یہ بندہ کہے گا یا اللہ کاش تو میری زندگی میں کوئی دعا کر. تو میرے عظیم دوستوں, آج نفسا نفسی کا دور ہے. آج کل ہر کوئی اپنے آپ, آج بے راہ روی عام ہے, بےہودگی عام ہے, بےہودگی عام. آج وہ حالت ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. شیطان اور شیطان کے پیروکار ہر جگہ پھیلے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی, اپنے عقائد کی حفاظت کرنی ہے. اس وقت ہمیں اور کچھ نہیں کرنا. ہم جب اپنے ایمان کو بچانے میں اور دوسروں کو, پہلے اپنے آپ کو, یہ نہیں کہ دوسروں کو اپنے آپ کو نہیں, پہلے اپنے آپ کو پھر دوسروں کو دین کی طرف, دین کی حقیقتوں کی طرف متوجہ کر کے ان کو راہ راست پلانے کی کوشش کریں, خود کو راہ راست پلائیں, تاکہ اللہ کے ہم حقیقی اللہ کے انعام کے مستحق بن سکے. ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ عطا فرما کہ جن پہ تو تیرے انعامات ہوئے. بس ہم اللہ کے انعام کے مستحق بن جائے, اللہ کے غضب سے بچ جائے. تو زندگی کی, دنیا کی یہ چند ساعتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے کہ زندگی کو 3 دن کی زندگی سمجھو. ایک دن جو گزر گیا, ایک دن جس میں ابھی ہم چل رہے, اور ایک جو آنے والے جس کا کوئی پتہ نہیں. پھر فرمایا زندگی کو 3 لمحات سمجھو. ایک لمحات جو گزر گیا, ایک جس میں ابھی ہم چل رہے, ایک جو آنے والے جس کا کوئی پتہ نہیں. پھر فرمایا زندگی کو 3 سانس سمجھو. ایک جو لے لیا, ایک جو ابھی لے رہے, ایک جو لینے والے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور واقعتاً کوئی پتہ نہیں.
اور یہ جو انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہے حق پر مبنی ہوتی ہے، حق پر اللہ کی نمائندے جن کا سلسلہ آدم علیہ التسلیم سے شروع ہوا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی ہے، لا نبی ہے۔ ان کا ایک ہی میسج کہ وعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی۔ تو ان کے تعلیمات اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہیں۔ اور اب جب انبیاء کا سلسلہ ختم، ہماری ذمہ داری، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں راستے سے، ان کو راہ راست پر ہے، اور جو راہ راست پر ہے ان کو مزید کامل، اور کہتے ہیں کہ ہے تو یہ گولڈ، ہے تو یہ ہیرا، لیکن اوپر سے تراشے گے تو اندر سے چیز نہیں نکلے گی، تو اوپر سے تراشا جائے، اس کے اوپر جو گندگی ہے وہ صاف کی جائے، پھر اندر سے ہیرا نکلتا ہے۔ یہ نہیں کہ تو کہ آپ یہ نہیں کہ آپ جو ہے جو ہیرا ہے وہ اپنی اصلی فارم میں ہر وقت موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر پتھر ہوتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے تو پھر ہیرا نکلتا ہے۔ اسی طرح مومن کا دل ہے، مومن ہے، یہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے، اس کو ہم تراشے، قرآن کی تعلیمات سے تراشے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، یہ ایک صاف شفاف آئینہ ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کیا۔ حضور کی تعلیمات ایک آئینہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی سیرت ایک آئینہ ہے، صحابہ کی زندگی ایک آئینہ ہے جس کے نام اپنے آپ کو پرکھ سکیں۔ ہم دیکھیں آیا ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، یا ہم وہ کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع۔ میرے عظیم دوستوں، اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اندر اپنی طرف مائل رہنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔